قصوری صاحب، 78 برس کا پاکستان ہو گیا، آپ نے پاکستان کے بیشتر ادوار دیکھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار اور تصورات ہیں اس کے مطابق کیا پاکستان ایک آئیڈیل جمہوری ریاست بننے کے سفر پر بھی کبھی گامزن ہوا؟ کہ ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے مشکلات کا، یہ کہ اور میں تو اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں گا، وہ بالکل میں ان سے اگری کر رہا ہوں۔ ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں گا کہ ان کے پاس 1875 یا کچھ اس وقت سے یا 72 سے انڈین نیشنل کانگریس تھی، اور اس میں ایک قسم کی پرورش سیاسی لیڈرشپ کی ہو رہی تھی۔ اس میں مسلمان بھی بھاری تعداد میں تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح خود، مولانا ابوالکلام آزاد، میرے دادا مولانا عبد القادر قصوری جو لالا لاجپت رائے کے بعد صدر رہے، میں افتخار الدین تک، اور اپنا بڑے بڑے مسلمانوں کے نام کانگریس میں اس وقت تھے، کیونکہ وہی ایک پارٹی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہی تھی۔ تو کانگریس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو ڈیموکریٹک جد و جہد کا تجربہ تھا، پارٹی آرگنائز ہوئی تھی، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے تھے شاہ صاحب کے جو جہاں تک ہم مسلم لیگ ہے، انہوں نے تو نہیں ذکر کیا، بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ہر چیز ہمیں بنانی پڑی تھی، کہ مسلم لیگ جو کہنے کو تو 1906 میں بنی ہے، جب ڈھاکے میں ہز ہائنس آغا خان کی قیادت میں مسلمانان ہند کی جو قیادت تھی وہاں ڈھاکے گئی، نواب اور ڈھاکہ کیا، لیکن اصل میں 19 میں اگر آپ پوچھیں تو جدوجہد شروع ہوئی، آزادی علیحدگی کا جو سیڈز ہوئے وہ لکھنؤ یہ یو پی کا الیکشن تھا، جس میں باوجود اس کے کہ مسلم لیگ بہت سی سیٹیں جیتی تھی، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کو کانگریس میں آنا پڑے گا اگر آپ نے حکومت سازی میں حصہ لینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی مسلم لیگی کو نہیں شامل کیا کیبنٹ میں۔ اس کے بعد یہ سوچ آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ 1940 تک بھی الیکشن میں کوئی خاص کامیابی مسلم لیگ کو نہیں ہوئی، لیکن جو تبدیلی آئی ہے، اور وہ حیرت انگیز تبدیلی قائد اعظم کی لیڈرشپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ ان کو، کوئی چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہر قسم کا مسلمان، کیونکہ وہ ان تمام ڈفرنسز سے بالا تھے۔ وہ مسلمانان ہند کی بات کس چیز کی کرتے تھے؟ وہ اس وقت علیحدگی پسند نہیں تھے، ان کو تو کہا جاتا ہندو مسلم یونٹی کا لمبردار، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ اگر یہ نظام رہے گا جس میں ہمارے کوئی ہمیں تحفظ نہیں ہوگا، اس لیے وہ شروع سے مانگ رہے تھے۔ نہرو جناح پیکٹ بھی ہوا کہ جی 33% ہم کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد کیبنٹ مشن میں بھی یہ ہوا تھا کہ 3 جو سکیمز بنی تھیں اس میں سے وہ سرٹن تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کی ان میں کمیونلزم نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کو یہ شک تھا کہ ان کا نہ سیاسی نہ مذہبی حقوق اگر اس طرح ہندوستان کو آزادی ملی تو وہ نہیں محفوظ ہوں گے۔ اصل میں اس کے بعد جو سوچ پیدا ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی، 46 کا جو الیکشن ہے وہ تو حیرت انگیز تھا، لیکن ایک بات یہ بھی ماننی پڑے گی کہ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت پہلے بنی تھی، یہ ہمارے جو فیلیئرز ہیں اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ سندھ میں بھی پہلے بنی، یہاں تو حالانکہ مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ہوئی، لیکن یونینسٹ پارٹی کے شروع میں ووٹ زیادہ تھے، کیونکہ یہاں یہ سوچ تھی کہ جی جو جاگیردارانہ طبقہ تھا، جاگیردار طبقہ تھا، سمجھتا تھا وہ ہندو ہو یا مسلم ہو وہ اکٹھے تھے یونینسٹ پارٹی میں۔ پھر جو مسلم لیگ کی جب انہوں نے لہر دیکھی ساروں نے، تو آہستہ آہستہ خزر اٹوانا چلے گئے اور سب لوگ مسلم لیگ میں آئے۔ تو مسلم لیگ نے، اب دیکھیں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس کی تنظیم سازی ہونی تو اصل میں طاقت ہونی تھی۔ قائد اعظم جب ایک دفعہ اقتدار میں آگے ہوا، یہ ان کی صحت بھی خراب تھی، اور مسلم لیگ کے اندر جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے، ان کو ڈر تھا کہ ہلکے تو ان کے باہر رہ گئے، کوئی نہیں تھا،
تو اس لیے الیکشن بھی یہاں دیر میں ہوا ہے, وہاں الیکشن جلدی ہو گئے, آئین ان کا پہلے بن گیا, ہمارا بعد میں بنا, یہ لمبی کہانی ہے. پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک جو سیاستدان ہیں اور بالخصوص ان کی طرف سے جو کوالٹیٹو کام ہے وہ کس حد تک ہوا ہے؟ موجودہ دور میں سیاستدانوں کی جو ڈیفینیٹلی قابلیت, صلاحیت اور استعداد ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے بہتر ہوئی ہے یا یہ ڈکلائن میں ہے؟ دیکھیے, اس کو تو بڑا ایک آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں قائد اعظم کی جلدی وفات ہو گئی. نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری, کیونکہ مسلم لیگ مضبوط بھی نہیں تھی اور پولیٹیکل ٹریڈیشن بھی کمزور تھی, اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو آپ نے سوال پوچھا, میرا خیال تھا زیادہ فورن پالیسی فوکس کریں گے, لیکن میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو 56 میں ڈیفنس منسٹر بن گئے تھے جنرل ایوب, جو بعد میں فیلڈ مارشل ایوب کہلائے, بن گئے فیلڈ مارشل. اب وہ جو اس کیبنٹ میں وہ آ گئے, اصل میں تو وہ تھے, اور دوسرے امپورٹنٹ ممبر تھے آہستہ آہستہ. اسکندر مرزا جو انٹیریئر منسٹر بن گئے, تو دکھاوے. اور جو گورنر جنرل تھے ماشاءاللہ, وہ کون تھے؟ خواجہ ناظم الدین کے بعد بنے ملک غلام محمد. تو خواجہ ناظم الدین سے کسی نے یہ پوچھا کہ جناب والا یہ تو بتائیں کہ زیادہ اہم عہدہ کون سا ہے, وزیر اعظم کا یا گورنر جنرل کا؟ انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم گورنر جنرل تھا تو وزیر اعظم کا عہدہ زیادہ طاقتور تھا, میں جب گورنر جنرل بنا تو وزیر اعظم کا عہدہ طاقتور ہو گیا. مطلب وہ الیکٹڈ آئے تھے اس پاکستان سے, وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ طاقت اصل میں اس وقت بھی سول ملٹری بیوروکریسی کے پاس چلی گئی تھی. ایک ملک غلام محمد, ایک اسکندر مرزا صاحب, اور فیلڈ مارشل ایوب خان, اس وقت تو جنرل ایوب خان تھے. تو اگر آپ کو ٹھنڈے دل سے اس کو تجزیہ کریں تو آپ یہ, ایک تو ملٹری کا رول جو رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان شروع دن سے اس کو بھارت سے یہ ڈر تھا. ہم یہ سنا کرتے تھے, میں تو بچہ تھا تو سنا کرتا تھا, او یہ تو رینگتے ہوئے واپس آئیں گے, یہ تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ساری انڈسٹری ان کے پاس تھی, ہماری جو بیکورڈ ایریاز بنگال کے تھے وہ ہمارے پاس آئے. اور جو پنجاب میں وہ ایک کلاس تھی بزنس کی, وہ زیادہ ہندو تھی, وہاں اور پروفیشن میں بھی زیادہ ہندو تھے. تو ایک ڈیفینیٹلی نقصان یہ تھا کہ سویلین ایسپیکٹ ہمارا کمزور رہا ہے. اس کے بعد جو ایک اب آتے ہیں, اگر آپ نے تجزیہ ٹھنڈے دل سے کرنا ہے تو ایک پولیٹیشین نے دوسرے کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی, اور اس کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ مقتدرہ, اگر میں یہ کہوں, پہلے سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی, اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی ہو گئی, تو ان کے ساتھ مل کے دوسرے کو زیر کرنا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, حسین شہید سہروردی کس سے بڑا کوئی کتنے, میں سمجھتا ہوں اگر ان کو پورے 5 سال مل جاتا پاکستان بھی نہ ٹوٹتا, میں تو بالکل کنونسڈ ہوں. لیکن ان کا کیا حشر ہوا, ان پہ بھی ٹرائل ہو گئے, ان کا بھی ایبڈو ہو گیا. تو ہوا یہ کہ یہ بڑی مشکل تاریخ اس پہ لکھے گی. میں فورن پالیسی کئی کتاب ایک اور لکھ رہا ہوں جس کے لیے علیحدہ کچھ لکھنا پڑے گا. تو یہ کوئی سنگل آنسر نہیں ہے. پولیٹیشین کا یہ قصور ہے کہ وہ اقتدار کی خاطر ہر کمپرومائز کرنے کو تیار تھے.